باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف وہ آپ کی توجہ دلانے والا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہے، اور ہر طرف بہت ہی خوف کا عالم ہے، اور جو ایک وبا ہے عالمی، اس نے پوری دنیا کے اندر جو انفیکٹڈ ہونے والے افراد ہیں یا اس دنیا سے چلے جانے والے افراد ہیں، ان کے اعداد و شمار کو وہ ہلا کے رکھ دیا ہے، اور روزانہ اس میں بڑھوتری ہوتی نظر آتی ہے۔ کہیں پر بھی وہ کبھی کوئی خیر کی خبر آتی ہے تو 2 دن بعد پھر وہ دوبارہ خبر وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آج پھر وہ ہنسا عبور کر گیا، اور وہ ہنسا بہت ہی ہائیسٹ سطح پر چلا گیا۔ تو یہ کیفیت اس وقت پوری دنیا کی ہے، اور اس وقت سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک شخص وہ دوسرے شخص سے اتنا فاصلہ رکھے کہ وہ ایک شخص اگر کسی چیز میں بھی انفیکٹڈ ہے تو وہ دوسرے کو اس کا شکار نہ بنا سکے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ سٹورز کے اندر بھی جو کاؤنٹر کے اوپر جب آپ کوئی خریداری کر کے بل پے کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع پر بھی وہ اس فاصلے کو اس کو مینٹین رکھنے کا وہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے کوئی میلے ٹھیلے یا کوئی تقریبات منعقد کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے قریب آتا ہے تو اس سے اس وائرس کا شکار ہونے کا وہ 100% چانس ہوتا ہے۔ پھر کھانسنے چھینکنے یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جو بہت بیان ہو چکی ہے، اور بہت سے لوگوں کے ان کے بارے میں پتہ ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں اسپین کے اندر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی طرف ابھی میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو وہ سبسکرائب کریں۔ جب آپ ویڈیو کھولتے ہیں تو اس کے نیچے سبسکرائب لکھا ہوتا ہے، اگر موبائل میں ہو تو، اگر لیپ ٹاپ پہ ہوں تو اس کے نیچے وہ سبسکرائب کا بٹن بنا ہوتا ہے، آپ اس کو پریس کر دیجئے۔ پھر ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کے کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجئے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ تو ناظرین محترم، آج میں جس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسپین، آپ کو معلوم ہے، بلکہ اسپین کیا، اٹلی اور دیگر ممالک بھی جیسے جرمنی بھی ہے، تو یہ ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر زراعت بھی بہت ہوتی ہے، اور یہاں پر فصلیں اور سبزیاں وہ پورے یورپ بھر کو مہیا کی جاتی ہیں، اور یہاں پر بیشتر کام یہ پاکستانی کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو بحران کی کیفیت ہے کہ زرعی ورکر پہلے تو ہوتا تھا کہ وہ عارضی ویزوں پر بلغاریہ سے، مراکش سے یا رومانیہ سے آتے تھے، لیکن اب چونکہ لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، بارڈر سیل ہے، تو ان کی آمد و رفت نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر باقی یہ 3 ممالک جو میں نے آپ کو بڑے گنوائے، فرانس بھی اس میں شامل ہے، 4 ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر کھیتی باڑی کا کام میجورٹی میں پاکستانی کرتے ہیں، کہ وہ فصلوں کی جب اگائی کا کام ہوتا ہے اس وقت بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جب اس کی کٹائی یا پھل توڑنے کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں بھی ان کی بہت ہی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اس ضرورت کے تحت ان لوگوں کو وہ ہائر کیا جاتا ہے اور وہ اپنی سروسز وہاں پر دیتے ہیں۔ لیکن افسوسناک صورتحال اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ بھی موسٹلی پاکستانی ہوتے ہیں، کہ جن کے پاس بندے ہوتے ہیں کہ جو آگے بندے وہ امپلائمنٹ کمپنیوں کو دیتے ہیں، یا ڈائریکٹ وہ اس کاشتکار کو دیتے ہیں کہ جس کی زمین ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ 20-25 بندے عام بات ہے کہ پاکستانی ٹھیکیدار کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ پاکستانی ٹھیکیدار ان کو کام دلواتا بھی ہے، اس کے علاوہ کام کے لیے رہائش بھی مہیا کرتا ہے، اور آمد و رفت کے لیے بھی اس کی اکثر گاڑیاں وہ استعمال ہوتی ہیں، جس کا وہ علیحدہ معاوضہ لیتا ہے، کرایہ علیحدہ لیتا ہے، اور مزدوری وہاں سے وہ کھیتوں سے مزدور حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بد احتیاطی کیا ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو زراعت سے وابستہ لوگ، جیسے میں اسپین کی اگر مثال آپ کے سامنے رکھوں تو تاراگونا ہے، یہاں پر بہت زیادہ ایگریکلچر کا کام ہے۔ اسی طرح سے لیئیدا ایک شہر، وہاں پہ بہت زیادہ کام ہے، اور بھی دیگر علاقے ہیں کہ جہاں پر یہ کام بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے المیریا کے علاقوں میں، مالاگا میں بہت زیادہ یہ کام ہے۔ تو یہ کام جب یہ ورکر کرتے ہیں تو ان کو جن رہائشوں پہ رکھا جاتا ہے وہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا 50-60 میٹر کا مکان ہوتا ہے، اور اس پر بسا اوقات 25-25 لوگ وہ سمائے ہوتے ہیں۔
وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کمرے میں ایک جو یہاں پر کوئی بڑے کمرے نہیں ہوتے، بہت بڑا بھی اگر کوئی کمرہ ہو تو 10 بائی 10 کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، ان چھوٹوں کمروں کے اندر بھی 4 بندے، اور وہ بڑے کمرے کے اندر بھی جو ہے 7 بندے، پھر اسی طرح سے ٹی وی لاؤنج کے اندر بھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو یعنی کہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اور صبح کو جب واش روم استعمال کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس پر بھی ایک بہت لمبی لائن لگی ہوتی ہے، اور پھر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص انفیکٹڈ ہو تو وہ اس قدر ہجوم میں جب وہ سویا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ دوسروں کی زندگیوں کے لیے بھی خطرہ بنے گا، اور پھر اس طرح سے جو ہے ٹوائلٹ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے وائرس کے لیے بہت بڑی آماج گاہ بن جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے۔ اس میں جو ٹھیکیدار ہیں پاکستانی، ان سے دست بدست گزارش کر رہا ہوں، یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں ان سے کہ خدا را وہ دوسروں کی زندگیوں پر رحم کھائیں، اپنے پروفٹ کو کم کر لیں یا تھوڑا سا کرایہ ان کا بڑھا دیں، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں اور ان کو بڑے مکانوں کے اندر رکھے، اور ذرا تھوڑی سی جو ہے کشادہ جگہ ہو تاکہ وہ سانس ایک دوسرے سے دور رہ کر لے سکیں اور ایک دوسرے کی زندگیوں کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ اسی طرح گاڑیوں کے اندر بھی جو ہے وہ سینیٹائزیشن کا جو ہے وہ سسٹم ہونا چاہیے کہ گاڑی سے جب اترے لوگ تو اس کو ڈی سینیٹائز کیا جائے، سیٹوں کو بھی، اور پھر سارے جو ورکر ہیں ان کو ماسک دیے جائیں، اور کام کے اوپر بھی ان کو یہی تلقین کی جائے کہ وہ اس کا جو ہے احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور یہ جب تک نہیں ہوگا، ہم جو ہے بہت بڑی دعوت دے رہے ہیں اس وائرس کے شکار لوگوں کو، تو لہذا مجھے ابھی بھی معلوم ہوا ہے کہ بعض ایسے وہاں پر ابھی بھی ڈیرے یا مکان ہیں کہ جہاں پر اس کیفیت میں لوگ رہنے پر مجبور ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی ان رہنے والوں سے بھی کہ وہ بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور ان ٹھیکیداروں سے بھی کہ وہ اپنی کمائی جو ہے اس کو کم کر لیں، لیکن دوسروں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں، کیونکہ وہ بھی خود اس کا شکار بن سکتے ہیں۔ گاڑی میں جاتے ہوئے کسی کے ساتھ جو ہے وہ انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں، تو اپنے اوپر بھی رحم کریں اور دوسروں کی زندگیوں سے بھی نہ کھیلیں، اور یہ جو ہے احتیاط ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر یہ رکھیں گے تو وہ خود بھی اپنے آپ کو بچائیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کا موقع دیں گے۔ تو ناظرین محترم، یہ میرا جو ہے آج کا موضوع تھا، اور میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جن کے علم میں یہ چیزیں ہیں وہ ان لوگوں کو جائیں اور جا کر بتائیں کہ خدا را دوسرے ساتھیوں پر رحم کرو، ان کی جو ہے زندگیوں سے مت کھیلو۔ جب یہ سوشل پریشر بھی دیگر حلقوں کی طرف سے آئے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیت جو ہے یہ تبدیل ہو کے رہے گی۔ تو ناظرین محترم، یہی میری آج کی گزارش تھی، اور یہی میری آپ کے توجہ دلانے کا جو ہے وہ مقصد تھا۔ تو امید ہے کہ آپ ان مشوروں کے اوپر عمل کریں گے، اور دوسرے لوگ بھی میں جو کہتا ہوں کہ جن کے واقف کار وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ ان کو جو ہے اطلاع کریں ٹیلی فون کے اوپر، ان سے اگر مل سکتے ہیں تو ان کو مل کر یہ بتائیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ احتیاط ملحوظ خاطر رکھیں، ورنہ جو اس حالت میں موتیں ہو رہی ہیں یا جس حالت میں ہاسپٹلز کے اندر جو کیفیت ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس وقت اس وائرس کی وجہ سے پاکستانی جو ہے وہ 5-7 کے قریب ان کا فگر آ رہا ہے کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ یہ جو ہے ہلاکت یہ اس اعتبار سے بڑی دردناک ہے کہ نہ ہی تو آپ کی میت پاکستان جا سکتی ہے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی اس طرح کا اہتمام غسل کا اور کفن کا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری احتیاطیں اگر ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے تو ہم یہ سارے معاملات سے بچ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، اور اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اس وبا سے اور پوری نوع انسانی کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور مامون رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کے اوپر اپنا رحمت اور کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ پاکستان سے ہمارے نوجوان بیزار کیوں؟ کیا پاکستان میں کیریئر بنانا مشکل ہے؟ کیا یورپ آج بھی ہمارے خوابوں کی جنت ہے؟ یورپ داخلے کے لیے غیر قانونی راستہ بہتر ہے یا بدتر؟ یورپ اور دنیا بھر کے امیگریشن قوانین آسان اور سہل ہیں یا مشکل؟ دیار غیر میں ڈالرز جو ہے وہ بارش کی طرح برستے ہیں یا اس کے لیے شدید ترین مشقت کرنا پڑتی ہے؟ دیار غیر میں جاتے ہوئے غیر قانونی راستے میں مر جانے والوں کا ذمہ دار کون؟ ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے دیکھیے ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ، یوٹیوب چینل BBC Update.tv پر۔